میں بھی ان ظالموں کو واصل بجہنم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کروں گا۔ امام علی مقام جو سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کا عزم کر چکے تھے، تہیا کر چکے تھے، 18 سال کے جوان بیٹے کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور میدان کی طرف رخصت کر دیتے ہیں۔ علی اکبر چلے اور یہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، میں علی اکبر ہوں، حسین کا فرزند، وہ حسین جو امیر المومنین فاتح خیبر حضرت علی کے دل بند ہیں۔ ہم رسول اللہ کے اہل بیت ہیں اور ہم رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت امام علی اکبر جا رہے ہیں۔ کون جا رہا ہے؟ علی اکبر نہیں جا رہا تھا، حسین کی جان جا رہی تھی۔ علی اکبر نہیں جا رہا تھا، ماں کی کمائی جا رہی تھی، ماں کی روح جا رہی تھی۔ کوئی خیموں میں کھڑی ہوئی بہن سے پوچھے، جس کا پیارا بھائی جا رہا تھا، جس بہن کا بھائی علی اکبر جیسا بھائی تھا، شبیہ رسول تھا، اس بہن کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام علی اکبر یزیدی لشکر کے سامنے گئے، فرمایا اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، فاطمہ الزہرا کے باغ کے پھولوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں تڑپانے والوں، مجھے دیکھو میں کون ہوں، میں حسین کا فرزند ہوں، میں فاتح خیبر علی مرتضی کا پوتا ہوں۔ کیا میرے چہرے کی رنگت یہ نہیں بتا رہی کہ میں چمن زہرا کا لہلہاتا ہوا پھول ہوں؟ کیا میرے چہرے کی چمک یہ نہیں بتا رہی کہ میں آفتاب نبوت کی ایک کرن ہوں؟ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، آؤ میرے خون سے اپنی پیاس کو بجھاؤ۔ کوئی تم میں ایسا بہادر ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ تم نے میرے بھائی قاسم کے جوہر بھی دیکھے ہیں، میرے جوہر بھی دیکھنے ہوں تو میرے سامنے آ جاؤ۔ یزیدی لشکر میں ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا طارق بن شیس۔ وہ بدبخت آگے بڑھا اور عمر بن سعد سے کہنے لگا، اگر میں اس نوجوان کو قتل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ملنا کیا تھا سوائے جہنم کے؟ کہنے لگا مجھے کیا ملے گا؟ عمر بن سعد نے کہا، اگر تو اس نوجوان کو قتل کر دے تو میں تجھے موصل کی حکومت دلا دوں گا، تجھے صوبہ موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ کہنے لگا امیر، اپنے عہد کو یاد رکھنا، موصل کی گورنری پھر میرے سوا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا، اگر تو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو موصل کی گورنری تیرے ہی لیے۔ یہ آگے بڑھا تو عمر بن سعد نے ہنس کر دوسری طرف منہ کرتے ہوئے کہا، تو سامنے جا کر دیکھ، کس کے سامنے جا رہا ہے؟ تو نہیں جانتا یہ کون لوگ ہیں، ان کی رگوں میں کس کا خون ہے؟ تو ذرا سامنے جا کر دیکھ، تجھے تخت ملتا ہے یا تختہ۔ وہ طارق پہلوان حضرت امام علی اکبر کے سامنے آیا، آ کر لڑنے لگا۔ دونوں نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اسی اثناء میں حضرت امام علی اکبر نے ایک ایسا تلوار کا وار کیا، ایک ایسی ضرب حیدری لگائی کہ وہ ضرب لگاتے ہوئے کہا، او طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں۔ ایک ہی وار میں اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے دو بیٹے یزیدی لشکر میں تھے، ایک کا نام تھا عمر بن طارق، دوسرے کا نام تھا طلحہ بن طارق۔ وہ بھی غیظ و غضب کا پیکر بن کر آ گئے، دونوں امام پر ٹوٹ پڑے۔ امام نے دونوں کا مقابلہ کیا اور ان دونوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ پھر ایک دم آپ نے اپنا گھوڑا واپس کیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف آ گئے۔ امام علی مقام نے اپنے نور نظر کو
واپس آتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھے، فرمایا بیٹا کیا بات ہے، واپس کیوں آئے ہو؟ کہا ابا جان مجھے پیاس نے بہت پریشان کیا ہے، العطش العطش، پیاس پیاس۔ بابا میں نے ان کے 3 بہادروں کو قتل کیا ہے، بابا میں زخمی ہوں، دیکھو میری زبان خشک ہو گئی ہے، میرا حلق سوکھ گیا ہے، بابا مجھے پانی پلاؤ، اگر مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو واصل بجہنم کر دوں۔ فرمایا بیٹا میں تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، لیکن تم آئے ہو، کوئی آس اور امید لے کر آئے ہو تو ذرا میرے قریب آؤ۔ علی اکبر سواری سے نیچے اترے، قریب ہوئے، امام علی مقام نے اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹا جب کبھی میں بہت زیادہ پیاسا ہو جایا کرتا تھا تو رسول اللہ میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہوا ہے، آج تم پیاسے ہو گئے ہو تو اپنا منہ کھول دو، تمہارا باپ اپنی سوکھی زبان تمہارے منہ میں ڈال دیتا ہے، اس کو چوس لینا، تمہیں کچھ تسکین ہو جائے گی۔ علی اکبر نے منہ کھول دیا، امام علی مقام نے اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، وہ چوسنے لگے، ان کو فی الحقیقت کچھ تسکین ہوئی، ان کی کچھ پیاس بجھی، وہ پیاس بجھا کر کچھ تسکین پا کر ایک بار پھر میدان کا رخ کر رہے تھے، اور امام علی مقام ایک بار پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روح پوش ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یزیدیوں کے سامنے جا کر فرمایا کسی اور کو بھی موصل کے تخت کی ہوس ہو تو وہ میرے سامنے آ جائے، ہے کوئی موصل کے تخت پر بیٹھ کے راج کرنے والا؟ جس کو موصل کے تخت کی ہوس ہے وہ میرے سامنے آ جائے۔ امام علی مقام نے جب یہ فرمایا تو جو طارق کا اور اس کے بیٹوں کا حشر دیکھ چکے تھے ان میں سے کوئی بھی سامنے نہیں آیا، بس وہی ظالمانہ روش۔ عمر بن سعد نے کہا، شمر الجوشن نے کہا اس جوان نے ہمارے 3 بہادروں کو قتل کر دیا ہے، اب اس کا خون ہم پر حلال ہو چکا ہے، یک بارگی اس پر حملہ کر دو۔ وہ درندے چمن زہرا کے جنتی پھول پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ علی اکبر اس حالت میں بھی جوان مردی کا مظاہرہ کر رہے تھے، شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ اچانک ایک ظالم کا نیزہ آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے، جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ، اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں۔ آگے بڑھے، شبیہ رسول کو دیکھا، خاک و خون میں تڑپ رہے تھے، امام علی مقام کا کلیجہ منہ کو آ گیا، سر کو اٹھا کر گود میں رکھا، منہ پر منہ رکھ کے کہا بیٹا جب تم نے اپنے باپ کو پکارا تھا تو انتظار بھی کیا ہوتا، بیٹا میں حسین ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، ایک نظر دیکھ تو لو، میرے گلے میں باہیں ڈال دو، سینے سے سینہ لگا کے حسرت نکال دو۔ علی اکبر نے کراہتی ہوئی درد بھری آواز میں کہا بابا بس یہی تمنا تھی کہ جسم سے روح نکلے،
تو آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو، یہ سر آپ کی آغوش میں ہو،